رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سے ہمارا نیا چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے، الاذان والصلاۃ، کتاب الاذان والصلاۃ، اذان اور نماز۔ اذان لغوی معنی الاذان کے کیا ہے؟ اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ اور اصطلاحی تعریف یعنی مخصوص اور منقوص کلمات کے ساتھ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینا اذان کہلاتا ہے۔ الصلاۃ کی لغوی معنی دعا، تسبیح اور رحمت کے ہیں، اور اصطلاحی تعریف یعنی شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ایک مخصوص انداز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اس میں قیام، رکوع، سجود اور تشہد میں معین یعنی اذکار جو بھی کیے گئے ہیں وہ اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور سب سے ابتدا میں اللہ اکبر اور انتہا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ خاص اسلامی عبادت جو وقت مقررہ پر خاص شرائط کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ آئیے ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرضیت الصلاۃ، نماز کی فرضیت کا بیان، بیت نبوی کے دوران اقامت صلاۃ کا تذکرہ۔ عن جریر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبايع فقلت یا رسول اللہ ابسط یدک حتی ابایعک واشترط علی فانت عالم قال ابایعک علی ان تعبد اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتناصح المسلمین وتفارق المشرک۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں بھی آپ کی بیعت کروں اور آپ مجھ پر شرط لگائیں کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، مسلمانوں سے ہمدردی کرے گا اور مشرکوں سے علیحدگی اختیار کرے گا۔ نماز اسلام کا بنیادی اور انتہائی اہم رکن ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ نماز کے بغیر اسلام کی عمارت قائم رہ سکے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ روم میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینا شروع کر دو، اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اس جرم پر اسے سزا دو۔ مذکورہ والا حدیث میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی شرط لگائی، وہاں نماز کی ادائیگی کا بھی حکم دیا، یعنی بیعت برقرار رکھنے کے لیے جن امور کی ضرورت ہے ان میں نماز کو بھی خاص مقام حاصل ہے۔
توحید اور نماز کے ضمن میں زکوٰۃ، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور مشرکوں سے علیحدگی اختیار کرنے کی شرائط لگانے سے ان تین امور کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ مشرکین سے مفارقت کی سرحدیں نشست و برخاست سے دوری سے ہوتی ہیں۔ تہذیب و تمدن، کلچر اور یہ لائف سٹائل اور شادی اور فوتگی، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں۔ انڈو پاک میں بالخصوص ہندوانہ مشرکانہ تہذیب سے جغرافیائی قرب کی بنا پر مخالفت کی اس آخری مفہوم سے تساہل کرتا جاتا ہے، یعنی ان کی پیروی کی جاتی ہے، ان کے قریب ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز جب ہم ادا کریں تو مشرکوں والے کام نہ کریں۔ تو اور پھر یہ والی بات کہ نماز ہی وہ ہے ایسی چیز ہے کہ جو کہ فرق کرتی ہے، کفر اور شرک پہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، یعنی اس کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جو کہے کہ میں نماز تو نہیں پڑھتی لیکن میں مسلمان ہوں، کیسے مسلمان ہے؟ ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ فضیلت الصلاۃ، نماز کی فضیلت کا بیان۔ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا أقسم لا أقسم لا أقسم ثم نزل فقال أبشروا أبشروا إنه من صلى صلاة الخمسة واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء۔ قال المطلب سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عمرو أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال نعم، عقوق الوالدين والشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا۔ مطلب بن عبداللہ بن حنطب سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا پہلے جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، دوسرے صحابی ہیں، وہ رحمۃ اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس آدمی نے 5 نمازیں ادا کی اور کبیرہ گناہوں سے گریز کیا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ مطلب نے کہا ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں، کبیرہ گناہ یہ ہیں: والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھا جانا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا اور سود کھانا۔ حیات انسان کی عظیم تر اور عدیم النظیر کامیابی جنت تک رسائی حاصل کرنا ہے، اور توحید کے بعد اس کی بنیادی شرط 5 نمازوں کی ادائیگی ہے۔ قرآن و حدیث نے مسلمان کو
نمازوں کا پابند بننے پر جتنا زور دیا ہے اتنا اسلام کے کسی دوسرے رکن پر نہیں دیا۔ جہاں اس فریضے کی ادائیگی پر دنیا اور آخرت میں کئی بشارتوں کا مژدہ سنایا گیا، وہاں اس کو ترک کرنے کی وجہ سے دنیاوی اور اخروی کئی وعیدوں کا مستحق بھی ٹھہرایا گیا۔ یہاں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی اور چند کبیرہ گناہوں سے باز رہنے کی وجہ سے جنت کی عظیم بشارت سنائی ہے۔ اور یہ بھی کہ سیدنا ایک اور روایت میں ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی نماز عصر اور نماز فجر ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں نماز لے جائے گی، اور یہ ایسا عظیم عمل ہے جو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک ہے، قتل، تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا اور والدین کی نافرمانی، اس جیسے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی بڑے بڑے گناہوں سے رکنا اور نماز کو لازم پکڑنا، اصل بات یہ ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ فضیلت انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کا بیان۔ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت۔ عن عبداللہ بن عمرو قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا قد حفظه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا الى عبادي قد فقدوا فريضة وهم ينتظرون اخرى۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، لوٹنے والے لوٹ گئے اور بیٹھنے والے بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولا ہوا تھا اور اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہوئے فرمایا، میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز۔ جیسا کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بکریوں کے ایسے چرواہے پر تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھ کر کہتے ہیں، میرے بندے کی طرف دیکھو، اذان دیتا ہے اور نماز کے لیے اقامت کہتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ شریعت مطہرہ نے اس وقت کو بھی نماز کا حکم دے دیا ہے جس میں آدمی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس وقت آپ انتظار کر رہے ہیں وہ بھی گویا کہ آپ نماز ہی کی حالت میں ہیں۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی نماز کا انتظار کرنے کی وجہ سے رکا رہتا ہے تو وہ نماز کے حکم میں ہی ہوتا ہے. جب اسے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے سے روکنے والی اہل خانہ کی طرف لوٹنے سے روکنے والی چیز نماز ہوتی ہے. اور اس حدیث میں اس کی فضیلت اور عظمت کا ذکر ہے کہ جو لوگ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس صفت کی بنا پر فرشتوں کے سامنے فخری انداز میں ان کا یوں تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ میرا فریضہ تو ادا کر چکے ہیں لیکن دوسرے فریضے جس کا ابھی تک وقت ہی نہیں ہوا اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے مغرب کے بعد لوگوں نے نوافل کا اہتمام کیا اور اس کو اوابین کا نام دے دیا. حالانکہ اوابین کی جو نماز ہے وہ اشراق و چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ آپ حدیث دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے نماز کے انتظار میں. ظاہر ہے وہ خالی تو نہیں بیٹھے، نوافل ادا کرتے رہے ہوں گے. تو یا ذکر اذکار جو بھی ہے. تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے تھے اور عشاء تک بیٹھے رہے تھے. اور بعض روایات میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے لیے بیٹھنا وہ بھی آتا ہے، لیکن وہ ایک نفل نماز ہے. یہ تو فرض نماز سے دوسری فرض نماز ہے نا. ایک فرض ادا ہوا ہے اور دوسرے فرض کے لیے بیٹھے ہیں. سردیوں میں ایسا ہو سکتا ہے جی ساتھ ساتھ ہی نمازیں سردیوں میں اثر سے وہ تو کرنے والے کبھی بھی کر سکتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ موقع دے دے، جس کو توفیق دے دے. ہاں مغرب اور عشاء میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. اچھا چاشت اور جو عشاء کے اور مغرب کے درمیان نفل ہے اس کو اوابین کہنا ہے. اوابین کہا جاتا ہے. بعض جو ہے فقہ میں ایسا ہے کہ اس کو اوابین کا نام دیا گیا ہے. زیادہ تر لوگ مغرب کے بعد کے مغرب کے بعد نوافل، اوابین ہاں. لیکن ایسے وہ نہیں ہے، وہ اوابین وہ صبح والے دونوں ہیں چاشت اور عشاء. جی جی کتنے نفل ہوتے ہیں؟ دو پڑھ سکتے ہیں. جی 6 آٹھ نوافل ہیں. 6 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن چاشت کے 8 نوافل ادا کیے. دو یا چار بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کو ایک بتا دیا گیا ہے کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اب اسے کم کر لیں. زیادہ نہیں، زیادہ نہ کریں تو اچھی بات ہے. کر لیں، نوافل ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اسوے کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اپنے عمل کے لیے. اس کے لیے تو حدیث ہے نا کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور پھر سورج کو طلوع ہونے تک وہ وہیں بیٹھا رہا اور پھر اس نے نفل ادا کی، اس کو ایک عمرے کے برابر سمجھا. جی تو ٹیچر جو پوچھ رہی ہے تہجد کے نفل کتنے پڑھنے چاہیے؟ 8 کے 12؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھے ہیں، زیادہ نہیں پڑھے. اور وطر آپ پڑھ لیں. وطر ایک بھی ہو سکتا ہے اور 3 بھی ہے. 8 سے کم بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا. کم بھی کر سکتے ہیں، کم کر لیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا ٹیچر اگر ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا لمیٹیڈ ہے، 2 نفل تہجد کے پڑھ رہے ہیں، باقی ہم کوئی حاجت کے اپنے نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو حاجت کے نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں تہجد کے تو ٹائم. تہجد میں ہی کاؤنٹ ہو جائیں گے. اچھا 2 مطلب نیت وہی ہوگی. وقت تو وہی ہے نا، جی. تہجد کا ہی وقت ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور یہ اوابین میں بھی ایسے ہی ہے. جی جی ویسے حاجت کے جو 2 نفل ہیں نا وہ سنت، ہم نے 2 دن یہ اتنی ڈیٹیل سے پڑھا، ضعیف کسے کہتے ہیں سکے، وہ نہیں ہے، حسن نہیں ہے حاجت کے نفل. ہاں حاجت کے نوافل جو ہے نا وہ حاجت کی جو ہے نا وہ آپ دعا کر دیں. اچھا تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے نوافل کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے حاجت کے نفل پڑھیں گے اور پھر اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. یہ تو اچھا کہتے ہیں استخارہ کے لیے نوافل ادا کی جاتی ہیں، حاجت کے لیے نوافل حاجت نہیں کے ہوتی. لیے اس کے لیے تو آپ مطلب کوئی بھی
काम कुछ भी हो आप नवाफिल मतलब आपने तो वैसे ही पढ़ना है, हाजत की वैसे ही नफिल पढ़ के दुआ करो। वो दुआ बराए हाजत भी है ना किताब में, जो दुआ बराए हाजत भी जो है ना किताब में, वो भी ज़ईफ़ है, सुन्नत से साबित नहीं। वो भी ज़ईफ़ है। अच्छा बस आपने सिंपल हाथ उठा के दुआ ही मांगनी है अल्लाह ताला से, जो दुआ है। बाकी अब अभी वो दुआ जो पहले तो याद की हुई थी, अब वो पढ़नी शुक्राने की नफिल नहीं, शुक्राने का सजदा है, सजदा शुक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा शुक्र ही किया। ये लोग कहती है ना कि वो सफर से आ रहा है, नफल से शुक्राने के पढ़ो तो खैर के घर पहुंच जाएंगे। मेरे एक बहुत करीबी ताल्लुक था, वो नमाज उन्होंने हमेशा ईशा के बाद ना बहुत लंबी नमाज पढ़ती थी, तो मैं कभी देखती थी उन्हें, तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो नमाज उन्होंने मैंने पाबंदी से पढ़ते नहीं देखा, अल्लाह माफ़ करें मैं बात बता रही हूँ कि मैंने उन्हें नमाज पाबंदी से पढ़ते नहीं देखा, लेकिन वो जो नफिल है ना वो नहीं वो छोड़ती थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ये मैंने सारी ज़िंदगी की मन्नत मानी हुई है, ये मेरी एक मन्नत है। तो मैंने कहा आप नमाज तो छोड़ देती हो? कहती हाँ वो तो मुझसे छूट जाती है, ये मैंने नहीं छोड़ने, क्योंकि ये तो मैंने ना माने हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा लोग माने हुए नवाफिल को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन यही आप 5 वक्त नमाज अदा करें और उसके जैसे अब ये चाश के हैं, इशराक के हैं, इसी तरह से तहज्जुद के हैं, और ये नवाफिल पे दे लेना, वो क्या कि मान के नवाफिल ही पढ़े जा रहे हैं, अल्लाह को या अल्लाह के फ़राइज़ से राज़ी करो। ये भी तो कहते हैं कि जो चाश की नमाज है ये हमारे जिस्म के जोड़ों का सदका है। बिल्कुल हाँ, ये तो हदीस में है ना। एक फर्ज नमाज अदा करनी है, उसके बाद नफल पढ़ेंगे। हाँ अगर इतना टाइम है तो फिर बैठे ना मुसल्ले पे, वो भी नवाफिल तो होते ही जायज़ है ना, जब नवाफिल, फर्ज पूरे लेकिन होंगे मैं तो कहती हूँ नवाफिल वो होंगे, इसके बगैर तो नवाफिल ही नहीं होते। मैंने ये जो बहुत नवाफिल पे वो जोर देते हैं, बहुत नफली रोज़ों फ़राइज़ को ज़्यादा पहले अहमियत उसको तो दे लेना। बाद औक़ात हमारी फ़र्ज़ नमाज उस तरह की होती नहीं है, लेकिन मैंने अभी एक वाक़या बताया, मेरी आँखों देखा है कि नमाज की इतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन जो माने हुए थे ना उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। और वैसे भी जो फ़राइज़ है उसकी तो सबसे पहले पूछ होनी है, नफिल तो आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे ना, पहले तो फ़राइज़ आपके पूरे होंगे फिर नफिल की बारी आएगी, तो आपने फ़राइज़ ही नहीं अदा किए होंगे तो फिर नफिल की लेकिन बारी अल्लाह ताला से हम शर्त लगा रहे हैं कि अल्लाह ये हमारा काम हो जाए तो हम फिर 50 नफिल पढ़ेंगे, 40, अल्लाह को हमारे सजदों की क्या ज़रूरत है कि हम उस अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह, मुझे तो समझ आ गई नहीं नहीं समरा बाजी पढ़ेंगे नहीं, बिफोर टाइम पढ़ते हैं, हाँ, बिफोर टाइम नजर की बात नहीं हो रही है, इन्हें नजर को मानना, मन्नत मानना नजर ही होती है ना, हाँ। ईद है। लेकिन वो नज़र तो है, लेकिन ये कि कुर्बानी नहीं आती मुझे ऐसे ये जल्दी। निकलवाने के लिए वो आपका वो हमने पढ़ा था पिछले भी अहादीस में चैप्टर में ये बात आई थी, तो उसमें ये हमने वजाहत देखी थी कि ये नजर जो है ना जो मानते हैं वो फिर बुखली से माल निकलवाने में होता है, यानी उसके अल्लाह पास के से। यहाँ तो फरिश्ते इतने सजदा दे रहे हैं कि एक दफ़ा जो कर रहा है उसकी बाद में बारी नहीं आएगी, उसके यहाँ मतलब उसको फिर इबादत की नहीं हो जाए, जैसे सजदा शुक्र है ना, आप फिर अल्लाह के आगे झुक जाओ, उस वक्त नफिल पढ़ लो, तस्बीह पढ़ लो, जब आपका काम हो जाता है खुश हो गया। लेकिन ये नहीं कि अगर अल्लाह मेरा ये काम हो गया ना तो मैं इतने नफिल पढ़ूंगी, अल्लाह को हमारे नवाफिल की क्या जरूरत है। वैसे अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करने चाहिए ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। सदका खैरात है, नवाफिल की कसरत करें, नवाफिल की तो कसरत करना है, सजदों की कसरत करने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है सजदों की कसरत से। लेकिन देखिए वो नवाफिल बहुत है, हम फ़राइज़ के बाद 2 नफिल नहीं हर नमाज के बाद वो भी हैं, फिर दूसरे नवाफिल जो और वैसे भी अल्लाह ताला को तो वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन इस्तिकामत के साथ। तो आज पढ़ लिया कल याद और नहीं। वजू की भी एक दिन आपने इतनी नमाजें पढ़ी कि फिर आप अगले दिन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ऐसे नहीं, उसको इस्तिकामत के साथ। दीन मुश्किल नहीं है, पर लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया है। हमारा हाँ। बहुत दीन आसान है। हाँ जी, बिल्कुल। लोगों ने मुश्किल उसको बना तो दिया। इंसान की गिड़गिड़ा के उसके आगे दुआ करे, उसको तो गिड़गिड़ाना पसंद है, वो उसका ताल्लुक तो यहाँ दिल से दिल का है ना कि हम पता लगे
समझ रहे हैं कि बस नफिल इतने पढ़ लिए और बस अल्लाह राजी। वजू के नफल पढ़ने चाहिए। बिल्कुल सलातुल वुज़ू हाँ वो तो है, चलो मस्जिद में मस्जिद है, सलातुल तहियतुल मस्जिद है। है। अब मैं वही तो कह रही हूँ, जो चीज़ें हमें सुन्नत से इतनी है हमें मस्जिद जरूरत ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले मशरूत चीज़ ये है कि रूह के बगैर इबादत नहीं होनी चाहिए। दुनिया में इबादत की रूह होनी चाहिए, उसमें बस ऊपर से कर लिया हमने, नमाज भी पढ़ ली, रोज़े रख लिए, लेकिन उसकी गहराई तक उसका मकसद नहीं है पहुँच सकते, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलें पढ़ना तो शुरू करें, अल्लाह ताला ऐसा ऐसा हो गया। एक है ना बात कि अभी छोटा सा बच्चा है, उसको भी इतनी समझ नहीं है, लेकिन जब वो नमाज शुरू कर रहा होता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो आगे बढ़ता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते जाके उसको ये समझ आती है। तो अब कोई नया नया नमाज पढ़ना अगर शुरू हो गया है तो हम ये कहेंगे कि भाई अभी तो रूह ही नहीं तुम्हारे अंदर आ गई और ये तुम कैसे दिखावे की नमाज हो रही है। ठीक है, नमाज तो पढ़ना शुरू कर दी है ना, वो टाइम भी आ ही जाएगा, वो वक्त भी आ ही जाएगा कि उसके अंदर ये चीज पैदा हो जाएगी, उसी पे ही अप्रिशिएट करें। मेरा पोतरा आमना पाई नमाज़ा पढ़ा दी है, किताब ही उसकी जबर करके वो जिसना मर्जी पढ़ मैं कहा अपने की बात नहीं, ये उम्र नहीं है दात करता है सल्लल्लाहु नहीं वो तो बहुत अच्छी बात बहुत है। सारे लोग इसको भी देखते हैं कि भाई वो पर्दा नहीं करती, वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो भाई नमाज तो पढ़े ना, वो भी करना शुरू कर देंगे। एक बात पे अमल अगर शुरू हो गया है दीन की, तो दूसरी बात पे भी शुरू हो ही जाएगा। ये तो नहीं सोचना चाहिए ना हमको, हम इतने रिजिड हो गए ना कि हम फौरन से फतवे जारी कर देते हैं। और नमाज ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना कि कोई इंसान नमाज पढ़ रहा हो साथ बुराइयां भी कर रहा हो और नमाज ना छूटे तो अल्लाह उसकी वो बुराइयां छुड़ा देता है। हाँ, नमाज से हो जाता है, बहुत साफ होता है नमाज से। एक वक्त आता है कि वो उसकी नमाज की बरकत होती है। जल्दी क्लास शुरू कर दी, सब लेट ही हो गया। मेरी बात सुने, मैंने मैसेज डाल दिया था ग्रुप में, अगर आप लोगों ने मैसेज देखा हो तो। सवा 4 दिन बाद पढ़ के बैठी एक बारी के बैठी चलते टाइम पे 4:15 बजे का ही टाइम लिखा हुआ, 4:15 बजे ही हमने शुरू किया। बताया नहीं चले आज पहला दिन है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब ना मैसेज देखते रहेगा क्योंकि नमाज के औकात से ही वक्त पीछे जाना है ना। आइंदा क्लास 4 बजे होगी। चलो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं तो ठीक है, अब आगे हम हदीस पढ़ते हैं। चलो आना सवाल है। अहमियतुल मस्जिद जी, मस्जिद नबवी का इमारती डिज़ाइन और मस्जिद की इमारत। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नुहु अरीशन का अरीश मूसा यानी मस्जिद मदीना रुविया मुरसलन आन हसन बसरी व सालिम इब्न आतियता व ज़ुहरी व राशिद इब्न सईद व मौसूलन अन अबी दरदाई व उबादत इब्न सामित। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम के छप्पर की तरह इसको तामीर कर दो। ये हदीस हसन बसरी, सालिम बिन अतिया, ज़ुहरी और राशिद बिन साद से मुरसलन और हज़रत अबू दरदा और हज़रत इबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से मौसूलन रिवायत की गई है। मसाजिद की तामीर में बिला शक व शुबा बहुत बड़ा अजर और सवाब है। यह अमल हुसूल जन्नत का एक बड़ा सबब है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ताउन करने वालों को अजर अजीम से नवाजे, आमीन। बहरहाल असर हाजिर में अक्सर मसाजिद की इंतज़ामिया की सोचों का मरकज़ और महवर ये बन चुका है कि इनकी मस्जिद खूबसूरत तरीन होनी चाहिए। आजकल एक एक मस्जिद पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि हिदायत और इनकी आबादकारी का मामला तामीर नौ से पहले वाला ही बिल्कुल बल्कि इससे भी बदतर नज़र आता है। इस मामले में सबसे पहले दलाइल का जायज़ा लेना चाहिए। हम देखते हैं, आप देखें ना आजकल जो मसाजिद का हाल है, नमाज ही नहीं है,
اور نہ ہی وہاں پر پڑھانے والے یا سکھانے والے اس طرح کے استاد ہیں یا اس طرح. لیکن مسجد دیکھیں تو کیا ہی شاندار مسجد ہے، خوبصورت ترین. ہم دیکھ لیتے ہیں احادیث. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ مساجد کی تزئین و آرائش کروں. اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مساجد کی تزئین و آرائش کرنے سے منع فرمایا. پھر سیدنا ابن عباس نے خود کہا تم مساجد کو اس طرح مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو کیا تھا. پھر ایک اور حدیث اسی حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں فخر نہ کرنے لگ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد کے موقع پر کروڑوں روپوں کی مالیت کا فنڈ جمع کیا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنا مال غنیمت حاصل کر کے اس کو لوگوں میں تقسیم کیا اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. لیکن جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آتا ہے تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھپڑ کا ڈیزائن دے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سنہری عہد خلافت میں کثیر آمدنی کے انوکھے ذرائع عطا کیے جن میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو بھی مسلمانوں پر لٹا دیا. لیکن مسجد نبوی کا عمارتی ڈیزائن نہیں بدلا گیا. آخر ایسا کرنے میں کیا راز ہے؟ خیر اور بھلائی اور تقوی و طہارت کا مرکز مسجد ہے. اس کے معمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. مسجد حرام کے بعد اس کی فضیلت مسلم ہے. اس میں ایک نماز کا 1000 گنا زائد ثواب ملتا ہے. لیکن اس کو چھپڑ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے کیے پر غور و خوض کر کے مساجد کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شخصیتوں اور اقوام کے معماروں پر روپیہ پیسہ خرچ کر کے خدمت اسلام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور یہ بات ذہن نشین کرنا پڑے گی کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے. کہ یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ اس کے ڈیزائن اور بناوٹ کی ترتیب کی اجازت بھی گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے لے لی جائے. ہم اپنے معاشرے کے گھروں کی پرشکوہ اور پرجلال عمارتوں سے مروب ہو گئے اور ان سے مساجد کا تقابل اور موازنہ کرنے لگ گئے. اس معاملے میں یہ حقیقت انتہائی حیران کن ہے کہ جو لوگ مساجد پر بے حساب رقم خرچ کرتے ہیں اسی مسجد میں جب خطیب، امام، خادم اور تعلیم قرآن کے سلسلے میں بچوں کے مدرس کی تنخواہ کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو انتہائی کنجوسی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے اکثر افراد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگ فارغ البال نہ ہوں اور ان کے ہی پنجوں میں جکڑے رہیں. اگر خدمت اسلام ہی مقصود ہے تو پھر یہ تضاد کیوں ہے؟ اور ہم نے مسجد کو مزین کرنے اور مصحف کو خوبصورت بنانے پر یعنی ہلاکت کے عنوان کے تحت حدیثیں سامنے آئی ہیں تو اس کا مطالعہ کریں. کن احادیث کا؟ مسجد کو مزین کرنے اور مصحف کو خوبصورت بنانے. اور آج آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل یہی بات ہے. مساجد جو ہے وہ اس کی تزئین و آرائش میں جو مال لگایا جا رہا ہے کیا وہاں پر کام کرنے والے افراد کو بھی اتنا مال دیا جاتا ہے؟ پوچھا بھی نہیں جاتا. تو بہرحال اس کے بارے میں ہمیں خود سوچنا چاہیے. ہاں صفائی کا بہت اچھا انتظام ہونا چاہیے
لیکن تزئین و آرائش الگ ہے اور صفائی الگ بات ہے. صاف ستھرا ہونا ایک الگ چیز ہے اور تزئین و آرائش الگ چیز ہے. تو مسجد سمپل سادہ ہونی چاہیے لیکن وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اس میں خوشبو بھی ہونی چاہیے. جیسے اس خوشبو کو کیا کہتے ہیں؟ عود کی خوشبو یا بخور، عود بخور کے اس طرح کی جو دھونی ہوتی ہے نا، دھونی لگانی چاہیے مساجد میں، اور ایسی مجالس میں بھی دھونی لگانی چاہیے. کیونکہ مسجد نبوی میں وہ سونے کا سارا وہی نا قرب قیامت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سونا ہی سونا لگایا ہوا ہے. جو ریاض الجنہ والا حصہ ہے اوپر محرابوں پر بھی اتنے نقش و نگار بنائے سب سونے کا ہے. جی تو آپ دیکھ لیں اور بھی جتنی مساجد ہیں آپ دیکھیں، اگر ہمارے پاس بھی جو مسجدیں ہیں جیسے بادشاہی مسجد کو دیکھ لیں، یا اور بھی ملتان میں جو مساجد ہیں، یعنی جتنی بھی ایسی مساجد ہیں تو وہاں پہ ساری چھتوں کو اگر دیکھیں تو ساری مزین کی ہیں. کہ لوگ دیکھنے آتے ہیں دور سے مسجد ہاں دیکھنے جاتے ہیں. بس ایسے ہی اس کو بنایا ہوا ہے ہم نے، کیا پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے. بہرحال نماز کی جو جگہ ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے. ایک دفعہ نا میں مسجد میں نماز کہیں راستے سفر میں تھے تو میں لیڈیز والی سائڈ میں نماز پڑھنے چلی گئی. تو سجدے کی جگہ پہ گئی جو اتنی گندی اسمیل وہ کارپیٹ کی آ رہی تھی کہ میں کہوں کیسے میں سجدہ کروں گی. میں نے پھر غلط بٹا کے پھینک کے نا وہ راستے ایسے میں ہی جو بنی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ جی. کئی کئی عرصے ایسے تو بٹا پھینک کے پھر میں نے سجدہ کیا. جی صفائی ہونی چاہیے. کارپیٹ کی بہت گندی ہے. وہی بات ہے نا کہ مسجد کی تعمیر میں آپ نے اتنا مال لگا دیا اور اس کے بعد ایک صفائی والا بھی نہیں رکھ سکے نا، پیسے ہی نہیں، لوگ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تعمیر کے وقت تو سب آگے ہوتے ہیں لیکن تعمیر کے بعد پھر کیا ہوتا ہے مساجد کا حال. راستے تو میں یہ جو سوچنا انہوں نے چاہیے. قیام گاہیں بنائی ہوئی ہیں اس میں سائڈ میں سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جی تو نماز کی جگہ اس میں انہوں نے نا واش روم جو بنائے نا، جو پے کر کے جاتے ہیں، بہت لگژری واش روم اور بہت مطلب ہے کہ آپ جاؤ تو کہو کہ پتہ نہیں ہے تو گھر پہ بھی نہیں ایسے آپ کو نیٹ کلین ملیں گے. اور وہاں سے نکل کے جو نماز پڑھنے کے لیے ایک کمرہ بنا ہے، اللہ میں کہوں کہ کس طرح میں نے وہاں نماز پڑھی. وہاں پہ ٹوٹی ہوئی کرسی اور کوئی جا نماز نہیں. اب یعنی دل تو چاہ رہا تھا کہ کسی کو بلا کے بندہ کہے کہ ابھی یہ کام کروا دے، لیکن وہی بات ہے کہ دیکھ کے افسوس ہوا کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو اتنی یعنی کہ خراب جگہ تھی، بہت مشکل وہ نماز ادا کی میں نے. اور وہیں انہوں نے جو واش روم بنائے ہوئے ہیں وہ ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم یو کے سے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہاں کے مطلب جواب ہی نہیں. یہ ہے کہ مسجدوں میں اے سی وغیرہ ہونا چاہیے، نہیں ہاں جی، یہ تو ہونا ہونا چاہیے، وہ تو آرام ہونا ہاں. چاہیے کہ نمازی آرام سے نماز ادا کر سکیں، آسائشیں نہ ہو مطلب اتنی اصل میں سوچ کی وہ درست ہونا چاہیے نا. سوچ ہی اتنی کہ آپ جہاں نماز ادا کری جا رہی، جنہوں نے وہ بنائے ان کو وہ بھی نظر آ جاتی نہیں تو ٹیچر جو کارپیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے ایسے جیسے گندی اسمیل وہاں پہ آ رہی تھی، میں کہتی ہوں کیسے صاف ہو. کارپیٹ دھوئے جا سکتے ہیں، دھوئے جا سکتے ہیں. گھروں کے کارپیٹیں دھلتے ہیں. نہیں دھوئے ہے جا کہ سکتے ہیں. مسجد ابھی تو رسوانا فکس کیے ہوتا ہوتے ہیں نا، فکس جیسے کیے ہوتے ہیں ایسے مسجدوں میں نہیں نہیں، جو فکس قیام ہوئے. گاہ میں انہوں نے اٹھائے جا مسجد سکتے کی ہیں. جگہ بنائی اٹھ ہوئی جاتے ہیں، ہے نکل جاتے ہیں. وہاں کے اب وہ جن میں ہوتا ہے کرتے تو ہیں ویسے اچھا خیال. نہیں جو انتظامیہ کی مسجد ذمہ داری ہے بنا تو وہ جو کیا کرتا ہوتا انتظامیہ ہے؟ مسجد کے ساتھ جو باتھ روم بنایا تو وہ بھی گندا ہوتا ہے. وہ دوسرا والا جو باتھ روم نہیں، ہے جو وہ دوسرا صاف ہوتا بنایا ہے نا، جو اب وہ بنے ہیں صاف واش روم ہاں. وہ والے وہ جہاں صاف. وہ تو ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ نے یہاں پہ کھانا بھی بادشاہ کے لیے ہاں ایسے ہی. صحیح بات ہے. بس سوچ ہی خراب ہے ہم لوگ کی اصل میں نا، سوچ کا زاویہ درست نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آمین. بس وہی بات ہے کہ مسلمان ہیں سارے. اگلی حدیث ہے ومن فرائض اللہ خمس صلاۃ، اللہ کے فرائض میں سے 5 نمازیں بھی ہیں. عن ابی ادریس الخولانی قال كنت في مجلس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عبادة بن صامت فذكروا الوتر فقال
بعضهم واجب وقال بعضهم سنة فقال عباد بن صامت أما أنا فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام من عند الله تبارك وتعالى فقال يا محمد إن الله عز وجل فقال لك إني قد فرضت على أمتك 5 صلاة من وافاهن على وضوئهن ومواقيتهن وسجودهن فإنه له عندي بهن عهدا أن أدخله بهن الجنة ومن لقيني قد أنقص من ذلك شيئا أو كلمة تشبهها فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. ابو ادریس قولانی کہتے ہیں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا، ان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے. وہ نماز وتر کے حکم پر بحث کرنے لگے. بعض نے کہا کہ نماز وتر واجب ہے جبکہ بعض نے اسے سنت قرار دیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جو آدمی وضو اوقات اور سجود وغیرہ سمیت ان کا پورا حق ادا کرے گا اس سے میرا معاہدہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور جو آدمی ان کی ادائیگی میں کمی کر کے مجھے ملے گا تو اس کے لیے میرے ہاں کوئی عہد نہیں ہے، چاہوں تو عذاب دو اور چاہوں تو رحم کر دو. اس حدیث سے جہاں اہمیت نماز کا علم ہو رہا ہے وہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی ادائیگی پر پرسکون انداز میں ہونی چاہیے. جلد بازی کی وجہ سے نہ صرف بندے کے نماز متاثر ہوتی ہے بلکہ بندہ خود حقیقی سکون سے محروم رہتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ جو آدمی نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت، اوقات نماز، ارکان نماز کو ملحوظ خاطر رکھے گا تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. لیکن جو نماز کی ادائیگی میں ایسا کرے گا کہ بس ہمارے بندے جو ہے وہ نماز ادا کر لی، اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی معاہدہ نہیں رہتا اور اسے عذاب بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے. ہاں ہمارے یہاں اکثر لوگ نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اس حدیث کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز وتر سنت اور نفل ہے نہ کہ واجب اور فرض. امام احمد، امام شافعی، امام مالک اور جمہور علماء کا بھی یہی مسلک ہے کہ وتر کا حکم سنت موقدہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرض نمازوں کی طرح اور یعنی اس کو لازمی نہیں ہے وتر، بلکہ یہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفلی نماز پڑھتے تھے جس جہد کی طرف وہ متوجہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر بھی سواری پر ادا کر لیتے تھے لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز وتر فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ اور سواری پر نماز ادا نہیں ہوتی. چلتی ہوئی سواری پر نہیں ہوتی. اگر جیسے کھڑی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر وہ گاڑی وغیرہ ہے تو اس میں آپ نہ پڑھیں، آپ روک سکتی ہیں جیسے بسز وغیرہ. لیکن ٹرین میں آپ کیا کریں گے؟ ٹرین میں تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن ٹرین میں جو ہوتا ہے کہ ایک ٹریک جو ہوتا ہے نا ٹرین کا
کافی دیر تک وہی ٹریک رہتا ہے, وہ ٹریک چینج نہیں ہوتا. اور آپ اپنے ٹرین کی کھڑکی میں سے اگر سامنے دیکھتے ہیں نا تو وہاں آپ کو مسجد نظر آ جاتی ہے. جب نماز کے وقت میں ہم ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں, جب جاتے ہیں ٹرین میں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسجد کہاں ہے, اس کا رخ کس طرف ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے, اور پھر اسی انداز سے پھر وہیں پر اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹرین میں کوئی ایسی بات ہی نہیں, کھڑے ہو کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. گاڑی اگر آپ کی کھڑی بھی ہے, وہ آپ کا ڈیمو میں بھی وضو کرتے جب نہیں گاڑی کھڑی بھی گاڑی میں تو نماز پڑھ لیتے ہیں نا. کہاں پر ڈیمو پہ اسٹیج جب ہوتا ہے اس پہ اسٹیج بہت تھوڑا دیتے ہیں نا, تو لوگ وضو کر رہے تھے پھر گاڑی میں بیٹھے. نہیں نہیں, نہیں ہم تو گئے تھے آرام سے پڑھ نہیں لیا, گاڑی کھڑی بھی پڑھ لیتے ہیں آپ تو آرام سے پڑھ لیتے ہیں. ٹائم تو اتنا ہوتا ہے کہ آرام سے پڑھی جا سکتی ہے نماز. 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیں, زیادہ آسانی سے پڑھی جائے گی. اور لمبا اسٹے ہوتا ہے جب اس وقت پہ آپ پڑھ لیں. کھڑی ہوئی گاڑی میں, جیسے گاڑی ہم کہیں جا رہے ہیں, گاڑی میں ہے, ایک تو ہوتا ہے سواری چل رہی ہے, اس میں آپ نہیں نماز پڑھ سکتے, نفل پڑھ سکتے ہیں. لیکن گاڑی کھڑی بھی ہے, آپ کو قبلے کی آپ کو قبلہ کا رخ تعین ہو گیا ہے نا قبلے کا, آپ تو اس وقت پہ پھر آپ بیٹھے بیٹھے اس وقت پہ پڑھ سکتے وہ ہیں. تو موبائل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی, وہ دیکھ موبائل سے دیکھ لیں آپ قبلے کا رخ. اچھا یہ وطر کے بعد مطلب کہنے کی بات یہ کہ آپ کسی جگہ پر رکیں گے فرض نماز کے لیے, چلتی سواری پر فرض نماز نہیں ہوگی, یہ بات ہے, کیونکہ رخ چینج ہو جائے گا نا, پتہ نہیں ہے نا کس طرف چلے جائیں گے. لیکن اگر پلین میں ہے جیسے ہاں پلین میں ہے جیسے, وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا, ایک ہی سمت پہ جا رہا ہے. اصل میں وہ ایک بہت ہی مجبوری کی بات ہے جو اللہ ہی دیکھ, اللہ جانتا ہے, دیکھتا ہے. اس طریقے سے, تو اس میں تو پھر آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا, پلین میں تو پڑھنا ہی پڑے گا. اب وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا کہ آپ مجبوری کس طرح کی ہے. جی تو آپ یہ دیکھیں لیٹے لیٹے بھی تو جو نہیں پڑھ سکتے وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھے ان کو ہو کر, تو وہ اب لیٹے لیٹے کیسے نماز. لیکن وہ یہ جو مجبوریاں ہیں اس ایسی میں تو آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ اچھا یہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ خلیل نے مجھے ایک وصیت کی ہے, اس میں ایک وصیت میں یہ والی بات بھی ہے کہ کس طرح پڑے بغیر نہ سونا. ہاں وہ نقلی ہے نا, وہ ہے تو نقلی ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی کو یہ بھی تو کہا ہے کہ تم کثرت کر دو سجدوں کی, جی یہ بھی تو بات ہے. سجدوں کی اور پھر کثرت سے میری ملک میں تو یہاں سے جو بات پتہ مطلب چلتی یہ ہے تو صحیح بات ہے نا, وہ بھی ظاہر ہے یہ تو اتھینٹک ہے, وہ بھی بات ہے, وہ بھی مطلب اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا, یا کوئی زیادہ ہی اس کی فضیلت ہوگی پڑھ کے بہتر ہے نا. نفل نماز ہے نا, وہ وہ تہجد کی نفلوں بات میں ہے, بہت اچھا, یعنی کہ آخری رات کی آخری نماز ہے نا. تہجد کی عبادت ہے. شاکی میں وہ کھانا کھاتے ہوتی ہیں, شاکی نماز وہ ساری پڑھنی چاہیے. کوئی نہیں چھوڑتے تھے نا, غیر بجے سنتے ہوتی ہیں, نہیں پڑھتے. کوئی کہتے ہیں 6 رکعتیں پڑھ لو, کوئی کہتے ہیں 13 پڑھ لو, کوئی 9 پڑھتا ہے. کون سی نماز ہے عشاء کی کہہ رہی عشاء کی کون سی نماز نہیں ہوتی؟ عشاء کی ابھی ہم یہ چیپٹر ہی نمازوں کا ہے, آپ ابھی سے اتنا صبر کر لیں, وہ ساری نمازیں آ جائیں گی آہستہ 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 آہستہ, ٹھیک ہے. تو اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. وَمِن تخفیفِ الصلاۃ, نماز ہلکی پڑھنے کا بیان. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال صلی معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأوا والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك
हुआ मिन हदीसी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा व रवाहु अन्हु जमअन बि अल्फाज़ मुख्तलिफ़ा मिनहुमुल मुतव्वल व मिनहुमुल मुख्तसर व हाज़ा लफ्ज़ अबी ज़ुबैर यरवीही अन्हु लैस बिन सअद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों को इशा की नमाज़ पढ़ाई और लंबा क़याम किया। एक आदमी पीछे हट गया, अलहदा नमाज़ पढ़ ली और चला गया। जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा, ऐसा करने वाला मुनाफिक हो सकता है। जब उस आदमी को इस बात का पता चला तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मुआज़ ने मेरे बारे में इस किस्म की बातें की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ को फरमाया, मुआज़, क्या तू फितनाबाज बनना चाहता है? जब तू लोगों को इमामत कराए तो वशम्सी वज़ुहाहा सब्बिह इस्म रब्बिकल आला वल्लैलि इज़ा यग़शा और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ जैसी सूरतें पढ़ाकर। ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। इनसे रिवायत करने वाले मुख्तलिफ रावियों के मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो तवील और मुख्तसर रिवायात पर मुश्तमिल हैं। ये अल्फाज अबू ज़ुबैर के हैं जो इनसे लैस बिन साद ने बयान किए हैं। नमाज बाजमात उम्मत मुस्लिमा का शार और कार सवाब है। जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजमात नमाज अकेले शख्स की नमाज से 27 दर्जे ज़्यादा अफजल है। लेकिन इस ज़िम्न में इमाम को मुक्तदियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी अदम हिकमत और अदम मसलहत की वजह से मस्जिद गैर आबाद हो जाए या लोग इसको मुरीद तान ठहराना शुरू कर दे। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई इमामत कराए तो इसे नमाज में तखफीफ करनी चाहिए, इसलिए कि मुक्तदियों में बच्चे, बूढ़े, कमज़ोर और हाजतमंद लोग भी होते हैं। हाँ, जब तन्हा नमाज पढ़े तो जिस तरह चाहे लंबी करके पढ़े। चूँकि सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज इशा में इमामत करार के दौरान तवील करार करते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ऐसा करने से मना फरमा दिया और इसके साथ साथ इनकी रहनुमाई करते हैं। बतौर मिसाल चंद एक सूरतें भी जिक्र कर दी। तो यहाँ से हमें जिस चीज़ का पता चलता है वो ये कि फ़राइज़ की अदायगी में इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि सूरा जो है, जो भी सूरा आप सेलेक्ट करते हैं इमाम, वो तवील नहीं होनी चाहिए, बल्कि इतनी होनी चाहिए, यानी जितनी ये सूरतें हैं फ़र्ज़ नमाजों में। ये सिर्फ इमाम के लिए या अपने आप लिए? नहीं ना, जो तवील क़िराअत है उसके लिए क्या कहा गया, उसके लिए कि तन्हाई में आपकी अकेले की नमाज जो है ना वो होनी चाहिए, लंबी हो सकती है, लेकिन जो इमामत कराएंगे वो नहीं। यहाँ नहीं लिखा हुआ नहीं, ये वजाहत में है ना, अच्छा। वजाहत में ये बात है। क्योंकि आपसे सल्लम फजर की नमाज में सूरत सजदा और सूरत दहर की तलावत करते जी। थे, वो 31-41 आयतों की सूरतें हैं जुमे के दिन। जुमे के। तो यहाँ से जो इमामत कराएंगे वो कम, लेकिन वो भी इतनी लंबी तो नहीं है सूरत। नहीं वो, लेकिन फिर भी थोड़ी इनसे तो लंबी है ये जो हाँ, तीसरे वाले। ये है कि और वैसे भी जो फजर की नमाज है ना, फजर की नमाज का क्या है? हाँ, तलावत ज़्यादा ज़्यादा नहीं है मशहूर जी। और ईशा की नमाज में ज़्यादा कराते हैं वहाँ पर हरम में भी। सुबह की नमाज की छोटी तलावत होती है और ईशा की ज़्यादा होती है। वहाँ तो इतनी तवील नहीं होती वैसे। लेकिन ये भी नहीं है कि आप
قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. ہاں ساری عمر پتہ لگے لوگوں نے یہی ہم بھی پہلے ایسے ہی 4 کلو بتراتے رہتے. الحمدللہ اب یاد کی ہے بڑھاپے میں آ تین آیتوں کے برابر پڑھ لینی چاہیے. ہاں کم از کم 3 آیتیں ہونی چاہیے. یاسین کی صورت آتی ہے وہ بھی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. ہاں جو بیچ درمیان میں سے آپ لے کے وہ بھی تلاوت کر سکتے ہیں. بچوں آپ لوگ تھوڑا سا کنٹرول کریں کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, باتیں بعد میں کر لیجیے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. الامر بالصلاۃ الخمس, 5 نمازیں پڑھنے کا حکم. عن ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتب فی حجۃ الوداع قال اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہ خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے اپنے رب سے ڈر جاؤ, 5 نمازیں ادا کرو, ماہ رمضان کے روزے رکھو, اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے عمرہ کی اطاعت کرو, تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا, نماز بھی جنت کی ایک چابی ہے, کنجی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 اعمال صالحہ کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے ان میں خوف خدا کے بعد نماز کا ذکر ہے. اپنے رب سے ڈر جاؤ, نماز ادا کرو 5 وقت کی, ماہ رمضان کے روزے رکھو, اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو اور اپنے عمرہ کی اطاعت کرو. یہ 5 کام ہیں, جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جنت کی بشارت ہے اس کے لیے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان میں سے کتنے کام کرتے ہیں. عمرہ کی اطاعت امیر کی اطاعت ہے نا, جس کو آپ کے اوپر وہ بنا دیا گیا ہے. ہاں, جو بھی آپ کے گھر کا سربراہ ہے وہ امیر ہے آپ کا. کفیل بھی امیر ہوتا ہے, کفیل بھی امیر ہوتا ہے جو آپ کی کفالت کرتا ہے. ہاں, جو دین والا ہے اولو الامر. ہاں, تو اولو الامر آپ دیکھیں نا کہ جو بھی آپ کا امیر ہوگا عمرہ کی اطاعت کرو. اوپر سے دیکھتے چلے آئے نا کہ ایک تو جو دین کے امام ہیں وہ ٹھیک ہے, اور پھر دوسری بات آ جاتی ہے آپ کے حکمرانوں کی بات آ جاتی ہے, پھر آپ کے یعنی اطاعت بھی اس طرح سے ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا. خالق کی نافرمانی ٹھیک ہے میں نا, اطاعت. ہاں, خالق کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی, لیکن ویسے تو اطاعت ہوگی نا, ویسے تو اطاعت ہوگی نا. اب معاشرے میں پتہ لگے گورنمنٹ فوڈ کو بھی حلال کر رہی ہے اور ہم کہیں کہ بھئی ہمارے تو گورنمنٹ نے فتویٰ دے دیا, وہ تو نہیں نا جائز. جی بالکل ایسے ہی. اگلی حدیث ہے وَمِنْ اِکْمَامِ الصُّفُوفِ وَالْاِسْتِوَاءِ, صفوں کو سیدھا اور مکمل کرنے کا بیان. عن انس قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجهه حين قام الى الصلاة قبل ان يكبر فقال اتموا الصفوف
وفی روایہ استو وتراسو فإنی اراکم خلف ظہری کما اراکم بین یدی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صفوں کو مکمل کرو، اور ایک روایت میں ہے سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ کبھی آپ نے سنا امام کعبہ کو؟ ہاں، اتنی پیاری آواز آتی ہے، لیکن مجال ہے کسی کو سمجھ آ جائے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے نا یہ، بہت صفوف استو صفوف اتنا پیاری آواز آتی ہے، استو استو۔ اچھا وہ نہیں مجھے سمجھ دی کیا کہتے ہیں، آج میں نے یہاں جب یہ لفظ پڑھا تو مجھے یاد آ رہا ہے۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوا کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ نماز باجماعت کے دوران صفوں کو سیدھا کرنا اور مل کر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ آپ نا سائلنٹ کر لیں یا سن لیں فون جا کے نا۔ اور جب ہم کلاس میں بیٹھے سب کے لیے یہ بات ہے، یا تو سائلنٹ کر لیں، کوئی امپورٹنٹ کال آنی بھی ہے نا تو وائبریٹ پہ لگا لیں اور باہر جا کے سن لیں۔ نماز باجماعت کے دوران صفوں کو سیدھا کرنا اور مل کر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ نماز باجماعت کے دوران صفوں کو سیدھا کرنا، ایک صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں کا ایک لائن میں کھڑا ہونا اور آپس میں مل کر کھڑے ہونا نماز باجماعت کا اہم عنصر ہے۔ دیکھ کر کتنا خوبصورت وہ منظر لگتا ہے۔ سب سے زیادہ تو وہ کعبہ کے اوپر سے جب وہ ویڈیو آتی ہے تو جس طرح سے وہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں پوری راؤنڈ میں، بہت ہی حسین منظر۔ آدمیوں میں تمام ہوتا ہے لیکن عورتوں میں نہیں، آدمیوں میں چلیں جو بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو صفیں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور ایک ایسا منظر دیتی ہیں۔ عورتوں میں تو کہہ کے تھک جاؤ کہ وہ ایک تو کئی زبانوں کے ہوتے ہیں کہ بھئی ساتھ ہو جاؤ، ساتھ ہو جاؤ، وہ ایسے گھور رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، نہیں ممکن، بہت مشکل ہے یہ۔ اور لیکن بہت ہی پیارا وہ منظر ہے کہ جو صفوں کی درستگی ہے اس میں جو کھڑے ہونا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ، اپنی صفیں برابر کرو کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب نماز کا یہ حصہ ہے بھائی، آپ کی نماز نہیں ہوگی تو صف صحیح نہیں ہوئی، صف درست نہیں ہوئی۔ ایک لائن میں کھڑے ہونا ہے آپ نے، بالکل شولڈر سے شولڈر ملا کے، یہ نہیں اس طرح سے بالکل آپ بالکل ایک کے بعد ایک آپ کھڑے ہوں۔ اسی لیے قدم سے قدم ملا لیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پر لائن میں ہو جائیں۔ اب یہ حدیث میں ہے، ورنہ دیکھا جائے نا تو ہم نارمل سب لوگ اتنا فاصلہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اس وقت تو بہت لوگ ہوتے ہیں، ان درمیان بھی اتنا گیپ ہوتا ہے۔ یہ اب تو آج تو ہمارے سامنے الحمدللہ حدیث آ گئی، یہ کس کی حدیث ہے یہ بھی بتا دیں کہاں پہ ہے اس کا؟ مسلم، صحیح مسلم، تخریج صحیح مسلم، اخرجہ مسلم، مسند احمد کی بھی ہے، ابو عوانہ، صحیح مسلم، اتنی یعنی مستند حدیث ہے۔ اچھا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب، صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، خلا کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے صف میں خالی جگہ مت چھوڑو، جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا اور جس نے صف کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ اتنی زیادہ تاکید ہے اور اس کے باوجود اکثر مساجد میں صف بندی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور دیکھا جاتا ہے کھڑے ہونے والوں کو ایک لائن اور سیدھ میں رہنا چاہیے، مل کر
کھڑے ہونے کی، یعنی مل کر کھڑے ہونے کی لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، حالانکہ مل کر کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا یہ والی حدیث میں، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بھی بتائی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو ان احادیث مبارکہ پر عمل کیا، جیسے کہ ہم دیکھیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھا کرو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ لیتا ہوں، تو ہم صف میں اپنے ساتھ کھڑے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے تھے۔ یہ بخاری کی 725 نمبر روایت ہے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا، یعنی اس طرح جڑ کے کھڑے ہوتے تھے، جیسے کہ سورہ صف میں آتا ہے نا کہ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ فرشتوں کی بھی عبادت، صف بندی ان کی بھی۔ جب یہ کووڈ آیا تب تو اس چیز کے لیے فتویٰ ایک آ گیا تھا نا کہ تھوڑا وہ سا بھی لوگ اس وہ وجہ پتہ سے ہی کیا، وہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو، جو فتوے دینے والے بھی کون لوگ تھے، بہرحال وہ کووڈ میں جو بھی کچھ ہوا، اب آپ دیکھیں وہی لوگ جنہوں نے اتنی سختیاں کی، کیا ان لوگوں نے نہیں کہا گیا کہ وہ چیز ہی نہیں تھی اور وہ ویکسین بھی نہیں تھی، مطلب اس چیز کو سرے سے کنڈم ہی کر دیا، ختم ہی کر دیا، اور اس وقت پہ اتنا ہو رہا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن اس دوران میں بھی کئی مساجد میری معلومات کے مطابق ایسی تھیں جہاں پہ سب بندی ہوتی تھی اور نمازیں بھی ہوتی تھیں اس دوران میں بھی۔ بہت کم نہیں تھیں ایسی مساجد، یہاں اپنے لاہور میں بھی تھیں ایسی مساجد۔ جی ہاں روک دیا گیا تھا، اور بزرگوں کو جانے سے روک دیا گیا تھا، بہت کچھ ہوا تھا، کیا تھا پتہ نہیں، فتنہ ہی تھا۔ بہت کچھ، ہاں بالکل۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس پیریڈ سے نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو۔ جن کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے گیا ہے ان کے لیے تو ابھی تک بھی وہ قیامت کا ہی منظر ہے۔ میرے پاس اگر اچھا ایک بات ہے، دیکھیں کووڈ جس کو ہوا اس کے لیے مجھے 2 دفعہ ہوا، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ آتے تھے، میں انہیں منع بھی کرتی تھی آپ نہ آئے، میڈیسن لے کے آ گئے، میں انہیں منع کرتی تھی، الحمدللہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ گھر میں کتنے لوگ میرے پاس آتے تھے، کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایک نا مطلب پریکٹیکلی بات ہے، میرا 2 مرتبہ پازیٹیو ہوا، میرے تو بڑا زبردست قسم کا ٹریٹمنٹ، انجیکشن اور ڈرپیں سارا، لیکن اسی میں اب یعنی یہ کہ گھر والے آئے اتنے، الحمدللہ کسی کو بھی نہیں ہوا۔ میری والدہ اس وقت ایجڈ تھی، وہ سروائیو کر گئی، وہ ہاں لیکن میرا بھائی ینگ، ہاں کتنے لوگ، بہت خاندان، بہت لوگ، ایک خاندان میں کئی بھی اور یہ تو ہوا ہے، اور یہ پھر تو اتنا سسٹم ظریفی کہ ہم نے ان کو آگے دیکھا نہیں، اور سیدھے ہاسپٹل سے پتہ نہیں یہ کیا سسٹم بنایا تھا، کچھ سمجھ نہیں۔ چلیے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، کہ ہم نماز کی صفوں سے پھر الگ ہو جائیں گے، ابھی یہاں پہ نماز کی صفوں کو فوکس کریں۔ ان احادیث پر توجہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت اور مخالفت پائی جاتی ہے، جیسا کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو تم ضرور اپنی صفوں کو برابر کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بیان ہے کہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدیوں کی کیفیت نظر آتی تھی، یعنی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جی اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُمْ، ان لوگوں کا بیان کہ جن کی نماز قبول نہیں کی جاتی، خاوند کی نافرمان بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عن ابن عمر مرفوعا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد
أبقى من مواليه حتى يرجع إليهم وامرأة أسد زوجها حتى ترجع. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے تجاوز نہیں کرتی، اپنے آقاؤں سے بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، اور اپنی خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت یہاں تک کہ وہ باز آ جائے۔ غلاموں کا سلسلہ فی الحال منقطع ہو چکا ہے۔ اس حدیث میں خاوند کی نافرمان بیوی کی سخت وعید سنائی گئی۔ قبولیت اسلام کے بعد گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے عورت کا سب سے بڑا سرمایہ نماز ہے، لیکن گھر کے سربراہ کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور قبول کے 2 معنی ہیں کفایت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ثواب ملنا، یعنی اس کو کافی نہیں ہوگی پھر نماز، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس یعنی وہ جو بھی کرے گی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث میں دوسرا معنی مراد ہے، یعنی ایسا غلام اور بیوی نماز کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ اگرچہ فریضہ نماز ادا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر وہ نماز ظہر ادا کرنے سے اس فرض سے بری ذمہ ہو جائیں گے اور انہیں نماز ترک کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن وہ اپنے جرائم کی وجہ سے ان کے اجر و ثواب سے محروم رہیں گے۔ میاں بیوی کی لڑائی سے ان کی اولاد بھی شدید متاثر ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات اس جھگڑے کی وجہ سے 2 خاندان افتراق اور انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بیوی کی نافرمانی کی بات ہے کہ بیوی نافرمان ہو، لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ خالق کی نافرمانی نہ ہو رہی ہے۔ اگر خاوند خالق کی نافرمانی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ بات نہیں مان رہی، تو وہ نافرمان نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اگر وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اس میں خالق کی نافرمانی نہیں ہے اور خاوند کی ایسی بات ہے تو اور بیوی اس کی بات تو نہیں مانتی، تو پھر وہ نافرمان ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ساتھ رہتے ہوئے اتنے فرینک ہو جاتے ہیں کہ پھر نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ پھر ہماری نماز کا ثواب نہیں ہے۔ فوراً نماز سے پہلے دوستی کرتے ہیں، نماز کا ثواب مل جائے۔ یہ بھی تو ہے نا کہ عورت نافرمان ہوتی ہے ساری رات کو جو فرشتوں کی ہاں، عبادت پہ وہ اس وقت پہ ہے نا جب مرد اسے بلاتا ہے رات میں اور عورت نہیں جاتی، تو پھر وہ ساری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے نا۔ اچھا، اگلی حدیث ہے کم بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے، یعنی اس کی وقفے کی مقدار۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم اجعل بین اذانک و اقامتک نفسا قدر ما یقضی المعتصر حاجته فی سہل وقدر ما یفرغ الاکل من طعامه فی مہل۔ روی من حدیث ابی بن کعب وجابر بن عبد اللہ وابی ہریرہ وسلمان الفارسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ کرو کہ قضائے حاجت کرنے والا آرام سے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے اور کھانا کھانے والا اطمینان کے ساتھ اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے۔ یہ حدیث حضرت ابی بن کعب، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم سے روایت کی گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں عموماً اذان کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، سوائے مغرب کی اذان کے۔ مغرب میں بھی بعض مساجد میں سنتیں پڑھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے،
نماز با جماعت ادا کرنے والے نمازی کو اذان کے بعد کون سی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے؟ شریعت نے اس کا تعین بھی کر دیا اور اس کا حل بھی پیش کر دیا. لوگوں کی فطرتی ضروریات، یعنی فطری جو ضروریات ہیں اور حاجات ہیں اس کو رکھا ہے. یا تو اسے شدید بھوک لگ رہی ہے، وہ کھانا کھا رہا تھا اور اذان ہو گئی تو وہ بات ہے، یا تو اسے رفع حاجت کے لیے جانا پڑا. اور کوئی ایسی خاص ضرورت تو نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بھی پتہ ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے با جماعت. اذان اور اقامت کے درمیان تقریباً 15 سے 16 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہماری مساجد میں عموماً اتنا ہی وقت دیا جاتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا. اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ 2 رکعت نفلی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اذان سن کر نماز کی تیاری کرنے والے آسانی کے ساتھ جماعت میں شریک بھی ہو سکتے ہیں. روح اذان بھی یہی ہے کہ اذان کے بعد کچھ مہلت دی جائے، کیونکہ اذان کا ایک مقصد نمازیوں کو بلانا بھی ہے، اس لیے ان کے پہنچنے کا انتظار کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ اذان کے ساتھ ہی مساجد میں جو پہنچ گئے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں نماز نفل، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھیں. رمضان میں روزہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت جلدی سے کھجور کھائی اور مطلب ہے کہ بس نماز کے لیے بھاگ. لیکن یہ کہ میں نے جیسے میڈم کو آپ دیکھیں مساجد میں بھی افطار کا اہتمام ہوتا ہے اور کافی وقت دے دیتے ہیں افطار کا. یہ نہیں ہے کہ صرف کھجور ہی کھا کے نماز شروع کرا دیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. افطار کا ٹائم دیتے ہیں اور اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. زیادہ تر مساجد میں ایسے ہی ہوتا ہے، ٹائم دیا جاتا ہے. صحیح ہے کہ شادی کے دوران پہلے تو نمازوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اذان یہ تو ٹائم ہوتا ہے، لیکن جب حج پاس ہوتا ہے نا تو فوراً سے نماز شروع کر دی جاتی ہے. ذرا اقامت ہوتی ہے بس رات کی نماز ٹائم اقامت کے بعد ہی نماز ہوتی ہے. اذان ہوئی ہے نا، اقامت کے ساتھ ہی نماز کب؟ حج کے جو 5 حج حج کے بلاش والے دن ہوتے ہیں نا، اس میں ٹائم زیادہ نہیں دیتے، زیادہ نہیں ہم، وقفہ وہ معذرت کے ساتھ گھر میں اذان میں وہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، بڑا ٹائم ہوتا ہاں. تو حج کے دنوں میں تو آپ وہاں نہیں ہوتے ہو، حرم میں تو نہیں ہوتے ہو، تو آپ مینا میں ہوتے ہو. جب یعنی کہ ٹائم آنے والا ہوتا ہے نا، آپ حرم میں ہوتے ہو تو پھر اس حساب سے وہ جلدی جلدی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بنا سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، بنا سے پہلے جانے سے پہلے. وہاں جانے سے پہلے. تو پہلے ہم نے بھی فوکس کیا کہ ٹائم دیکھتے تھے، آپ کو اذان ہوئی اور فوراً سے لوگ سنتے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ نماز شروع ہو جاتی ہے. ہاں میں نے بھی یہ چیز تھی اس وقت تو وہاں پہ تو آپ پوری طرح پریپیئر ہوتے ہو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. سب لوگ اپنے وضو وغیرہ کر کے، وہ تو اس وقت اگر کوئی گیا تو پھر گیا، پھر اگلی نماز ان سے ملے گی. ہاں جی، تو وہ ان کو وہ جگہ جو ہے نا اس حساب میں تو آپ انتظار کر رہے ہو، بلکہ کہ ہاں جی ہم جماعت کھڑی ہو جائے. تو وہ کوئی وہ نہیں ہے اس میں کیا حکمت ہے وہ؟ کہ وہ ان کی صورت حال اس طرح ہوگی نا لوگ. لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کوئی فرض نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اتنا ٹائم دے دیں لوگوں کو، کھانے کے لیے، وضو کے اتنا لیے. ٹائم دے دیں. لیکن وہ تو جگہ ایسی ہے نا، حرم تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تو ہر وقت کی نماز ہو رہی ہے. وہاں پر تو نماز کی ممانعت ہی نہیں ہے نا کسی بھی طرح، ہر وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں نا. لیکن وہ بھی ٹائم ہے نا کہ جو فتویٰ بھی مل گیا کہ ہاں بھی آپ حج کے پاس ایسے کر لو. جس طرح رمی کا ہو گیا تھا کہ بوڑھے لوگ رات میں جائیں، لیکن جب وہاں پر بھگدڑ مچی تھی نا تو انہوں نے ہر ایک کو اجازت دے دی کہ رات کو کر سکتے ہیں آپ. وہ کہ اور بات ہے وہ تو ہاں جی، کیونکہ وہ دیکھیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو حج ہے نا، وہ بس میں کیا بتاؤں، اب ہم لوگ جاتے ہیں پیکج میں گروپوں کے ساتھ،
تو انہوں نے پہلے ہی یہ بات اناؤنس کر دی تھی کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ چیز آپ ایسے نہیں ہونی ہے، لیکن آپ کو آپ کا جو گائیڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھی اب نکلنا ہے، تو آپ کو نکلنا ہے. آپ اب وہاں اکیلے ہم اپنی، میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کی نماز پڑھ کے عرفات کے لیے روانہ ہوئے تھے. وہاں رات کو انہوں نے لے کے چلے گئے، رات کو لے کے کتنے لوگوں کو نہیں لے کے گئے، لیکن وہ ان کے گروپ والوں نے یعنی یہ فیصلہ کرنا تھا. اب وہاں پہ میں مطلب اس بات میں بہت زیادہ ہوتی، کیونکہ حج مبرور تو وہی حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. تو انہوں نے یہاں ہی ہمیں مطلب ہے کہ مینٹلی طور پر پریپیئر کر دیا تھا کہ آپ کو جس وقت کہیں گے آپ کو اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ لیکن وہی بات ہے نا کہ دل کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کی نماز ادا کی، تو اس طرح اور بہت سی چیزیں تھیں، لیکن وہ ان لوگوں نے جیسے کہنا تھا، اور وہ وہاں کی پورا سمجھ لو کہ عملہ ملا ہوتا ہے اس چیز کا. وہ اتنے لاکھوں لوگوں ایک ساتھ نہیں جا سکتے، کچھ پہلے جائیں گے، کچھ بعد میں جائیں گے، کچھ بعد میں جائیں گے. اب اس میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے واقعی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے. اب میں 2004 میں جب گئی تھی تو ہم لوگ فجر کی نماز ادا کر کے ہی عرفات کے لیے نکلے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے تہجد سے متقی دکھا دیا. تو وہ عوام بھی تو اتنی زیادہ ہوتی ہے نا، سب کو اسی لیے نا میں نہیں آ رہا، حالانکہ سنت کے مطابق آسر میں فجر کی نماز مینا میں ہی ادا کی تھی. ہاں جی، مینا میں نماز ادا کر کے پھر عرفات کے لیے روانہ ہوئے. چلے ٹھیک ہے، اس کو بس وہی بات ہے. یہیں تک ہی رکھتے ہیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی کلاس جو ہے نا آپ کی 4 بجے ہوگی. ٹھیک ہے.